اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ تو امید عالم، آج تم وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا۔ کیا ساری عمر وہ اس لیے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتا رہا ہے کہ سامنے گڑھا آنے پر تم آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ؟ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا؟ اس نے ہونٹ کھینچ لیے۔ مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں نے اس شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو جو امید، کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ اس نے اپنے وجود میں سے ساری ہمت نچڑتی پائی تھی۔ مگر اللہ جانتا ہے مجبور ہوں میں، اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے۔ کیا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا۔ اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ اسے اپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی محسوس ہوئیں، اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہ اسے لرزا گیا۔ تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جا رہی ہوں؟ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنے ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا۔ تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو، اور تمہیں آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دین میں صرف دو راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا۔ تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو؟ کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ ایک دم ہی بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں گی جو ایک طوائف؟ اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ روپے کے لیے اور میں محبت کے لیے۔ اس کی کن پٹی میں ایک درد کی لہر گزر گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا۔ کیا مذہب، کیا خدا، کیا مورالٹی؟ میری اوقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی۔ میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا، اسے میں گندگی میں کیسے جھونک دوں؟ اتنے سال 5 وقت کی نمازوں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا؟ اسے بے تحاشا خوف آیا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ باہر وہ شخص ہے جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا، تو اندر عافیت ہے، ایمان ہے، امان ہے۔ اس 4 دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی، مگر ایمان؟ اس کی کن پٹیاں درد سے پھٹ رہی تھی۔ خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو چاہے جو کرو۔ اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی تھی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ سرد وجود کے ساتھ وہ لان کے ایک تاریک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا۔ بیگ میں سے ٹیشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کر دیے۔ اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا، پھر اسے اتار دیا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنی خاموشی، اتنی تاریکی، اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس تاریک کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روشنیوں میں چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی گئی، پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کی دوسری جانب اب وہ نہیں ہوگا، نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا۔ دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوئی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ اب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔ عقیلہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح فجر کے وقت
نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دعا مانگے بغیر جائے نماز سے اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ عقیلہ 8 بجے معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے اس وقت امید کو جاگتا دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہیں کیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں 9 سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹر کو آن کر کے اس نے سارے کاغذ جلا دیے تھے۔ کمرے کا پورا فرش راکھ سے بھر گیا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر خط ہر کارڈ کو جلتے دیکھتی رہی۔ سب کچھ جلنے کے بعد وہ بہت دیر وہ کمرے میں بکھری ہوئی راکھ پر نظریں گاڑے اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا۔ اگلے 2 دن بھی اس نے اسی طرح خاموشی کے ساتھ گزارے۔ عقیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن شام کو عقیلہ نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امی کا فون ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام لیا۔ امی رو رہی تھی۔ جہازیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے ہیں۔ جہازیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے جس طرح کی لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں ہو۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ شرطیں رکھی تھیں جنہیں تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عقیلہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا ملا امید یہ سب کر کے؟ وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اور جہازیب پر۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ 2 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہو گئی؟ وہاں راولپنڈی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائیاں دیں گے؟ لڑکی میں ضرور کوئی خرابی ہوگی۔ لڑکا 9 سال بعد شادی سے انکار کر گیا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے گھر والے اس وقت ماتم کر رہے ہوں گے۔ اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے ہاتھ میں اپنا مذہب لے کر ساری عمر پھرتے رہنا، لوگوں کو یہی آیتیں اور حدیثیں سنا سنا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا جو تم نے مجھے سنائیں۔ پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی کا یقین کریں گے۔ تمہاری نمازیں، تمہاری اخلاقیات، تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپا نہیں لائیں گے۔ لوگ تمہیں اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو ایک ورکنگ گرل کے بارے میں کہا کرتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے ٹھوکر مار دی۔ اب دیکھنا تمہارے لیے باقی کیا رہ گیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اس رات وہ دہاڑے مار مار کر پاگلوں کی طرح روتی رہی تھی۔ عقیلہ نے کمرے میں ٹیک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر کوئی ادھر نہ آئے۔ اسے چپ کرواتے ہوئے وہ خود بھی روتی رہی۔ وہ جہازیب کو آوازیں دیتی، اپنے باپ کو پکارتی، پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چلانے لگتی۔ رات 2 بجے تک وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ عقیلہ نے اسے 2 بجے سلیپنگ پلس دے کر سلا دیا تھا۔ اس رات کے بعد وہ بھی بہت بار اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، مگر عقیلہ کے سامنے نہیں۔ عقیلہ چند دن اسے ٹرنکولائزرز دیتی رہی، پھر اسے نارمل ہوتے ہوئے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گئی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے صبح کے وقت آفس جانا ہے، پھر ٹیوشنز کرنا ہے اور رات کو واپس ہاسٹل آ جانا ہے۔ باقی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے کے بعد ہاسٹل نہ چھوڑنے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی تھیں۔ وارڈن نے اسے کتنی ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اس کے وجود پر ایک دم اس طرح چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنا دیا تھا۔ وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور دعا مانگے بغیر اٹھ جاتی۔ سڑک پر چلتی تو ہر طرف اسے جہازیب نظر آتا، پھر یہ لوین ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کے پاس ہے، ہر وقت، ہر جگہ۔ رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری اور پہلا تصور اسی شخص کا ہوتا۔ بہت دفعہ میس میں سے کھانا اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے اپنے بارے میں لڑکیوں کی سرگوشیاں سنی تھی۔
اچھا، تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا، وہ بھی 2 ہفتے پہلے؟ بیچاری، مگر کیا ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے منگیتر کو اس کے بارے میں کسی ایسی ویسی بات کا پتہ چل گیا ہو۔ آخر اتنے سالوں سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی، مجھے کوئی بتا رہا تھا بہت سال پرانی منگنی تھی، بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر، یہاں 1-2 بار ملنے آیا تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے اس پر، ہمیں حقیقت کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی برائی ہو، ورنہ اتنی پرانی منگنی کون توڑتا ہے، وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد۔ مگر لگتی تو نہیں ایسی ویسی، چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے اصلیت کا، پتہ تو خدا کو ہی ہوتا ہے، یا پھر ان کو جن کا واسطہ پڑے۔ اگلے کئی ماہ وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ میس سے کھانا لیتے ہوئے وہ سرگوشیاں سنتی، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بہت کچھ سنتی رہی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا، کوئی طنز، کوئی طعنہ، کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی متجسس آنکھیں، ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے، وہ کسی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ شروع میں اسے سب کچھ خواب لگتا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ وہ خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کو کہکے لگانے، ان کے چہرے پر مسکراہٹیں سے عجیب لگتی۔ وہ بچپن سے باقاعدگی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی۔ اگر نماز پڑھتی تو دعا مانگتے ہوئے بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ خدا سے اب کیا مانگے۔ ویکینڈ پر راولپنڈی جاتی تو امی سے باتیں کرتے کرتے رونے لگتی، وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کے پاس انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ تھا، نہ آنسو پہنچنے کے لیے ہمت۔ وہ صرف اس سے اصرار کرتی کہ آخر اس نے کون سی شرط ماننے کے لیے کہا تھا جس پر اس نے انکار کیا۔ وہ کچھ بتانے کی بجائے پھر خاموشی اختیار کر لیتی۔ اس کے اندر کیا کچھ بدل چکا تھا، اس کا اندازہ اس کی امی کو کبھی نہیں ہوا۔ انہیں صرف اس کی خاموشی ہلایا کرتی تھی۔ اس طرح گونگا بن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہو گئی ہے؟ یہ کم ہو جائے گی؟ مگر جو ہو گیا ہے اس پر پچھتانے کی بجائے سب کچھ بھول جاؤ۔ کوشش کرو کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، حالانکہ تم جو کچھ کر چکی ہو۔ خیر، اپنے آپ کو اس حال سے نکال لو۔ کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنی چمک اور شوخی ہوتی تھی ان میں، اور اب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنی خاموشی تمہاری آنکھوں میں بھی۔ اکیلا ہاسٹل میں اسے کہتی رہتی، وہ اسے بھی بے تاثر خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہتی۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ تو پھر یہ باہر نہیں آنے دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ روشنی میں بھی کچھ دیکھ نہیں سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس دن بھی اکیلا کی بہت سی نصیحتوں کے باوجود اس نے یہی کہا تھا، میں بھی ابھی کچھ نہیں دیکھ پا رہی ہوں، بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر۔ اکیلا نے اس کے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپتھپا دیا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کی بہن کی شادی ہو گئی۔ ثاقب FSC کرنے کے بعد آرمی چلا گیا اور معین BCom کر کے بعد ایک موبائل فون کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ذمہ داریاں ہٹتی گئی تھیں۔ خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اکیلا نے اس کے بعد کافی منگنیاں توڑ دیں۔ کچھ دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی، مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی۔ اکیلا ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2 بھائی شادی کرنے کے بعد اپنے الگ الگ گھروں میں سیٹل تھے، جبکہ وہ خود مستقل طور پر ہاسٹل میں مقیم تھی۔ بعض دفعہ امید اسے دیکھ کر سوچتی، کیا خوش رہنے کے لیے رشتے بھی ضروری ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں نہیں؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے؟ شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو۔ مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے، چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور۔
خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں۔ جاب اچھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پھر سیلری بھی بہت بہتر ہے، اس نے ایک دن امید سے کہا۔ امید نے ان دنوں اپنی فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا۔ وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا۔ شاید عقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے امید کو اس جاب کے بارے میں مطلع کر دیا۔ امید نے کچھ بھی کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز چھوڑ چکی تھی۔ اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیے تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ واپس راولپنڈی نہ چلی جاتی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے لڑکی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کی، پھر اس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔ اگلا کچھ عرصہ وہ وہاں کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔ اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے بہت دن ہو گئے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتے ہیں۔ آرڈر نوٹ کرتے اور آرڈر کی ٹرے تھماتے وہ ہر بار مسکراتی۔ سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے رہتے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے اور خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی رہتی ہے۔ اسے یاد نہیں وہ اسے وہاں کام کرتے کتنے دن ہوئے تھے، مگر ایک دن اس نے وہاں جہازیب کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا، شاید یہ بھی ویسا ہی الوین ہے جس کے ساتھ اس نے اتنے عرصے سے رہی۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس دن وہ الوین نہیں تھا، وہ واقعی جہازیب تھا۔ وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی بے حس و حرکت اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آرڈر نوٹ کروا رہا تھا۔ امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جائے، اس سے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ جہازیب اب اس لڑکی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی گئی۔ واپس آنے میں 10 منٹ لگے اور وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا، ابھی وہ یہاں اور اب۔ امید تم ٹھیک ہو؟ اس کے ساتھ کام کرنے والی فیروزہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا ہو۔ تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ تم ایسا کرو، کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرو، پھر آ جانا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی۔ اسے اپنے اندر کہیں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اب وہ سوچ رہی تھی، شاید اس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ۔ بیوی اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اگر میں 4 سال پہلے تو آج اس کے ساتھ میں ہوتی اسی طرح یہی۔ اس کے اندر ایک دم بہت شور ہونے لگا تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا۔ تب ہی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا تھا۔ وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، وہاں ان کا آنا بہت زیادہ تھا، مگر غیر ملکی نے انگلش کی بجائے اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ آرڈر نوٹ کیا، پھر کچھ دیر کے بعد آرڈر سرو کیا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی۔ اس رات وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی۔ عقیلہ کچھ دیر اسے خاموش کروانے کے جستجو میں مصروف رہی، پھر تنگ آ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اپنے لیے فیصلے کر سکے۔ جب تم اسے حاصل کر سکتی تھی تو تم کو اس وقت اخلاقیات یاد آ رہی تھی، ایمان اور اسلام کی فکر پڑ گئی تھی، اور اب اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لینے پر رو رہی ہو۔ آخر تم اس کے لیے کتنا روگی؟ 4 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے ہوئے۔ 4 سال تو کوئی کسی مر جانے والے کے لیے بھی نہیں رویا کرتا، اور تم ایک زندہ شخص کے لیے اتنا رو رہی ہو۔ اتنا ہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس، اس کی بات مان لو۔ تمہارے بقول وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ اس کے پاس۔ اگر اس نے اب شادی نہیں کی تو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بالفرض شادی کر بھی لی ہے تو دوسری شادی کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں، شادی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے۔
عقیلہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی بہت دیر تک بولتی رہی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے یاد نہیں اگلے کتنے دن وہ ہر سڑک، ہر رستے، ہر گاڑی، ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی رہی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس دن آیا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر شیشوں سے باہر جھانکتے ہوئے وہ ہر گاڑی کے کھلتے دروازے سے اسی کا نکلنے کی امید کرتی تھی۔ اس دن وہ کاؤنٹر پر ایک کسٹمر سے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیر ملکی نے آرڈر دینے کے بعد اسے اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ روز یہاں آتا ہے اور وہیں اسے اٹینڈ کرتی تھی، لیکن اس لیے اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، میں اسے اٹینڈ کرتی ہوں روز؟ اس نے سوچا، مگر مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا چہرہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ آرڈر سرو کرتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ اس دن ہاسٹل جا کر وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ 1 ماہ پہلے اسی شخص کی اردو سن کر وہ پہلی بار چونکی تھی۔ دوسرے دن لنچ کے اوقات میں وہ شخص پھر وہاں تھا۔ آج اس نے اسے پہچان لیا۔ پھر اس نے نوٹ کیا کہ وہ واقعی روز وہاں آتا تھا اور اب وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ ایسے رابطے بڑھانے والے کتنے سطحی ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر اس نے اپنی شفٹ تبدیل کروا لی۔ اس نے اب اس غیر ملکی کو شام کے وقت آتے دیکھا۔ اب وہ غور کرنے لگی کہ اس کی سرگرمیاں پہلی بار اس کی نظروں میں آنے لگی ہیں۔ وہ شام سے رات تک وہاں بیٹھا رہتا، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز لیتا رہتا، مگر وہاں سے جاتا نہیں تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ امید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں کہیں اور مرکوز کر لیتا۔ وہ صرف امید کی نظروں سے ہی نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکیاں اور لڑکے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس لینے لگے تھے۔ ویکینڈ پر وہ اپنے گھر آ گئی۔ راولپنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت ہی عجیب کیفیت سے دوچار رہتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ بہت غلط جگہ آ گئی ہو، اور بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی غلط جگہ سے آئی ہو۔ میں چاہتی ہوں اب تم لاہور سے مستقل یہاں آ جاؤ۔ اب ضرورت نہیں ہے تمہیں کمانا پڑے۔ تمہارے بھائی اب اتنا کمانے لگے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے دوسرے شہر میں نہ رہنا پڑے۔ اس رات اس کی امی نے اس سے کہا تھا۔ اس نے حیرانی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ اچھا، تو کیا میری جدوجہد ختم ہو گئی؟ اس نے سوچا، اب تم یہی راولپنڈی میں رہو، میں تمہارے لیے کچھ رشتے دیکھ رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی کر دوں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ امی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئیں۔ شادی میں کیا شادی کروں گی؟ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے؟ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کس کے لیے؟ خود کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے؟ اس کا ذہن جیسے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا آزمائشیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اور وہ بھی میری آزمائشیں؟ لاہور سے واپس آ جاؤں؟ کہاں؟ یہاں راولپنڈی میں؟ اور یہاں دوبارہ سے رشتے جوڑنے کی کوشش کروں؟ کیا امی محسوس نہیں کر سکتی کہ زیب کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں؟ وہ 2 دن کے لیے لاہور سے راولپنڈی آئی تھی، مگر 2 دن کی بجائے 1 ہفتہ وہاں رہی۔ واپسی میں ایک بار پھر اس نے خاموشی سے امی کی گفتگو سن کر سر ہلا دیا۔ کاش میں انہیں بتا سکتی کہ اب شہر بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ گھر ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سب کچھ 4 سال پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اب تو صرف راکھ اور کھنڈر ہیں۔ راکھ اور کھنڈر پر 2 عمارتیں تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ اس رات لاہور پہنچ کر اس نے عقیلہ کو بتا دیا تھا کہ اب وہ بہت جلد واپس راولپنڈی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری امی چاہتی ہیں میں واپس آ جاؤں۔ دونوں بھائی سیٹل ہو چکے ہیں اور اب میری جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بتایا تھا۔ او، تو تم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو؟ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی؟ خیر اچھا ہے، مگر کیا تم خوش رہ سکو گی؟ عقیلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں یا پھر نہیں۔ وہ الجھ گئی۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرومائز کر لیتی ہو حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے اور اپنے آپ سے۔
مجھے لگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو مگر زندگی تو تم گزار ہی لوگی۔ عقیلہ نے اس کا تجزیہ کیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے استری کرتی رہی۔ کمپرومائز؟ نہیں، کمپرومائز کرنا ہی تو نہیں آیا، ورنہ میں نے اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ 4 سال سے جہاں زیب کے الیون کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ اس نے رنجیدگی سے سوچا۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی تھی۔ صبح ہاسٹل سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس کے ریسٹورنٹ سے آیا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا۔ وہ پھر ایک بار اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو ڈنر لیٹ کر وہ غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کاؤنٹر پر اس کا استقبال کیا، مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس نے ڈینیل کا اگلا جملہ سنا۔ وہ اس سے 1 ہفتے کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے شخص کو دیکھا تھا، جس نے برق رفتاری سے اس کے تاثرات سے چھلکنے والی ناگواری کو دیکھ کر آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ آرڈر نوٹ کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اسی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ آرڈر سرو کیا۔